إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حاضرین گرامی، علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس بنام اصلاح امت میں چند منٹ جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے اتحاد امت. محترم بھائیوں، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات ہوتی جو مسلمان ہوتے ایک. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. محترم بھائیوں، دین اسلام نے ہمیں جہاں پر بہت ساری باتوں کی تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر ہمیں جس بات کی بار بار تعلیم دی اور جو چیزیں ہمیں سکھلائی اور بتلائی ہیں اور جس چیز کا ہماری زندگی پر اس کا بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے، اس چیز کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس چیز کی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندو تم آپس میں ایک ساتھ مل کر کے رہو، بھائی بھائی بن کر رہو. میرے بھائیوں، اسلامی شریعت میں جہاں پر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو ایک امام کے تحت، ایک حکمراں کے تحت
جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اتحاد و اتفاق کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے اگر ہم عرب کی حالت کو دیکھیں کہ عرب کے اندر قبیلے تھے اور اسی خاندان تھے، لوگوں کے اندر عصبیتیں تھیں، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے وہ لوگ اپنے آپس میں اختلاف کر لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے عصبیت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، مارنا، پیٹنا، کٹنا، کاٹنا، یہ لوگوں کا ایک عام تصور زندگی بن چکا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو، اس عصبیت کو اور اس اختلاف کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کہ اے لوگوں سن لو، تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے رنگ کے شخص کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے شخص کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ فضیلت کا میدان ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کا میدان ہے، ایک دوسرے سے پڑھنے کا اگر میدان ہے تو وہ تقوی کا میدان ہے۔ اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے میں سے سبقت حاصل کرنے میں تم تقوی میں آگے بڑھو۔ محترم بھائیوں، پہلی بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار جس بات کی تعلیم دی ہے اور جس بات کی جانب ہمیں ابھارا ہے، اور وہ چیز جو ہمارے لیے اختلاف کا سبب بن سکتا ہے، وہ چیز، وہ باتیں جو ہمارے لیے انتشار کا سبب بن سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ غزوہ بنی مصطلق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔
کچھ دیر آپ نے وہاں آرام فرمایا. آپ وہاں آرام فرما ہی رہے تھے کہ انسانی تقاضے کی وجہ سے, بشری تقاضے کے خاطر دو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا. اور جب ان میں اختلاف شروع ہوا, باتیں آگے بڑھیں اور جھگڑا ہونے لگا, اور بات اور زیادہ جب بڑھنے لگی, راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, بات یہاں تک پہنچی کہ جو انصاری صحابی تھے, انصاری صحابی نے اپنے جماعت کے لوگوں کو پکارتے ہوئے کہا, یا للانصار, اے انصاریوں کی جماعت, آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے, آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے. اور دوسری طرف مہاجرین میں سے وہ مہاجر صحابی نے بھی آواز لگانا شروع کر دیا, کہا یا للمہاجر, اے مہاجرین لوگوں آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ انصاری صحابی انصار کو پکار رہے ہیں, مہاجر صحابی مہاجرین کو پکار رہے ہیں, راوی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے, اپنی چادر کو سنبھالا بھی نہیں, اور آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کیا, انہیں سمجھایا اور بتلایا, کہا افبداء الجاہلیۃ وانا بین ظہرینکم, کیا جاہلیت کی پکار تم لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا, جاہلیت کا نعرہ تم لوگ لگانا شروع کر دیے, جبکہ ابھی میں تمہارے درمیان حاضر ہوں, ابھی میں تمہارے درمیان حاضر ہوں, ابھی تو کل میں نے تمہارے اس جاہلی نعرے کو میں نے ختم کیا ہے, ابھی تو کل میں نے تمہارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیا ہے, کل ابھی میں نے تمہارے درمیان اختلاف و انتشار کو ختم کیا ہے, تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے, اور ابھی میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور تم لوگ جاہلیت کا نعرہ لگانا شروع کر دیے. میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ انصاری صحابی نے جو انصار کو پکارا تھا یہ کوئی جاہلیت کا نعرہ نہیں تھا. انصار یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے, اللہ رب العالمین کا رکھا ہوا نام ہے, انصار نام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اور مہاجر صحابی نے جو یا للمہاجر کہا تھا, یہ مہاجر کسی قبیلے کا نام نہیں, مہاجر نام بھی اللہ رب العالمین کا رکھا ہوا نام ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس چیز سے منع کیا اور اسے جاہلیت کا نعرہ قرار دیا تو وجہ یہ تھی کہ اسلام کے اندر, شریعت کے اندر ہر وہ بات, ہر وہ نعرہ, ہر وہ چیز جو جاہلیت کا سبب بن سکتی ہے, جاہلیت کے نعرے کا سبب بن سکتی ہے, آپسی اختلاف کا سبب بن سکتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا اور ان تمام چیزوں کی پابندی لگا دی ہے, ان تمام چیزوں کو سرے سے ختم کر دیا ہے. میرے بھائیوں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مثال دی ہے, مومنوں کی مثال دی ہے, اور وہ مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی مثال, آپس میں ایک دوسرے سے رحم کھانے کے سلسلے میں, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں, ترس کھانے کے سلسلے میں, آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کے معاملے میں, مومنوں کی مثال ایک جسم کی جیسی ہے. مومنوں کی مثال ایک جسم سے ہے کی جیسی ہے, جس طرح سے جسم کے کسی اعضاء میں جب تکلیف پہنچ جاتی ہے, جسم کے کسی ایک اعضاء کو, ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے, وہاں پر اس کی وجہ سے پورا جسم بخار کے اندر تپتا ہے. جب کسی جسم کے ایک عضو میں تکلیف پہنچتی ہے, اس کی وجہ سے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مومنوں کی ایک جو مثال دی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے تمام اعضاء مل کر کے ایک جسم بنتا ہے, اسی طریقے سے تمام لوگ اگر مل جائیں تو وہ ایک امت بنتی ہے. جس طرح سے جسم کے اندر تمام اعضاء کی اہمیت ہے, ہاتھ کی الگ اہمیت ہے, اگر ہاتھ نہ ہو تو آدمی کے کام رک جائیں گے. پیر کی ایک الگ اہمیت ہے, اگر پیر نہ ہو تو آدمی کا چلنا رک جائے گا. اسی طرح سے انسان کے دل, انسان کے اگر اندرونی اعضاء کی بات کی جائے, اس کے پاس آنکھ بھی ہے, دل بھی ہے, اگر آنکھ نہ ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا, دل نہ ہو تو انسان دھڑکنا
بند ہو جائے تو آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے مسلمانوں کی، مومنوں کی بھی ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مالدار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا جو عہدہ جن کو ملا ہوا ہے عہدے پہ فائز ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے ماتحت میں رہتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ مل کر کے جب تک آپس میں متحد نہیں ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں جائیں گے، اس وقت تک یہ امت نہیں کہلائے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر اگر آنکھ یہ کہہ دے کہ میں الگ رہنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ آنکھ رہ جائے گا اگر اس کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے؟ دل اگر یہ کہنے لگے کہ جسم کے اندر میں ہی سب سے بڑا ہوں، لیکن دل کو اگر جسم سے جدا کر دیا جائے تو کیا وہ دل رہ جائے گا؟ اسی طرح سے اگر مسلمانوں میں آپس میں ایک وہ لوگ جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، جو روپے اور پیسے والے، اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ امت نہیں کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک امت اس وقت تک امت بن سکتی ہے جب ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ اگر وہ آپس میں اختلاف پیدا کریں گے، آپس میں لڑیں گے، انتشار کریں گے، الگ الگ ٹولیوں میں رہیں گے، الگ الگ جماعتوں میں رہیں گے، تو وہ امت نہیں کہلا سکتی۔ میرے بھائیوں، اور جب اتحاد و اتفاق کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، بلکہ متعدد مقامات پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہتا ہے، کوئی مومن اگر پورا مومن ہونا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ بغیر اتحاد و اتفاق کے ایک مسلمان پورا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی، سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو۔ پھر اس دوسرے نمبر پر کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد کہا ولا تنازعوا، تم اختلاف نہ کرو، تم انتشار نہ کرو، تم ٹولیوں میں نہ بٹو، تم جماعت کے اندر نہ بٹو۔ اگر تم ٹولیوں میں بٹو گے، اگر تم جماعت میں بٹو گے، اختلاف پیدا کرو گے، تو نہ تم مکمل طور سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکتے ہو۔ اگر تم گروہ میں رہو گے، تم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور سے اتباع اور اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا نقصان اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ اختلاف کا نقصان یہ ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تم نہ اللہ کی اطاعت مکمل طریقے سے کر سکتے ہو، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل طریقے سے کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے کہا ولا تنازعوا، تم اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم اختلاف کرو گے، انتشار کرو گے، فتفشلوا، تو تم بکھر جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو اس آیت کریمہ میں آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اتحاد سے جوڑ دیا ہے۔ اگر اتحاد ہم نہیں پیدا کریں گے تو ہم مکمل طور سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کر پائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی ہمارا نقصان ہوگا۔ قرآن کریم کے میں ایک دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اتحاد و اتفاق کے موضوع پر جب آپ نے تقریریں سنے ہوں گی تو اس آیت کریمہ کو بھی سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ کے آپ معنی پر، اس آیت کریمہ کے ابتدا میں، اس کے شروعات میں، اس کے لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو باجماعت ایک ساتھ متحد ہونے کی بات کہی، وَاعْتَصِمُوا، اس کے بعد کہا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ رب العالمین کی رسی۔ اللہ رب العالمین کی رسی سے مراد کیا؟ اللہ رب العالمین کی رسی سے مراد یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس چیز کی تعلیم دی وہ باہم متحد رہنے کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی تعلیم دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو ہم اسی وقت مضبوطی کے ساتھ تھام سکتے ہیں، قرآن مجید پر ہم مکمل طور سے اسی وقت پر عمل کر سکتے ہیں جب ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ اگر ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے، ہم الگ الگ جماعتیں بنا لیں گے، الگ الگ تنظیمیں بنا لیں گے اور الگ الگ ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی رسی کو، قرآن کریم کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے سب سے اتحاد کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا، کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کے اس انعام کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تم پر انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا تم پر احسان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کے اندر ہماری سب سے زیادہ ہماری دینداری ہم یہ جان لیں کہ اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک مقام پر بیان فرمایا، کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ بے شک یہ امت، ان هذه امتکم، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم میرا تقوی اختیار کرو۔ پتہ یہ چلا، اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ امت ایک ساتھ مل کر کے، ایک ساتھ متحد ہو کر کے اگر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گی تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، آپس میں مختلف نہ ہو، انتشار نہ کریں۔ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اتحاد جس طرح سے ہماری دینی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ اتحاد دینی ضرورت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا ذکر کیا ہے، وہیں پر ولا تنازعوا کہہ دیا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو۔ میرے بھائیوں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین میں کسی کے قول کو نقل کیا ہے۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے جو اتحاد و اتفاق کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتحاد و اتفاق کے موضوع پر جب بھی بولا جائے تو دنیاوی مثال بھی دینی چاہیے، دنیاوی مثال سے بھی لوگوں کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین میں کسی کے قول کو نقل کیا ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک باپ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے تیر کے ترکش کا ایک موٹا بنڈل لا کر کے اپنے بیٹوں کو، ہر ایک بیٹوں کو دینا شروع کیا اور کہا کہ تم اسے توڑو۔ ہر بیٹا اس تیر کے ترکش کا جو موٹا بنڈل تھا اس کو لے کر کے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں توڑ سکا۔ دوسرے بیٹوں کو دیا، اس نے بھی کوشش کیا، وہ بھی نہیں توڑ سکا۔ تیسرے بیٹوں کو دیا، اس نے بھی کوشش کیا، نہیں توڑ سکا۔ اس کے بعد وہ باپ نے اس تیر کے ترکش کو، جو ایک موٹا بنڈل تھا، اس کو الگ کر دیا، مختلف کر دیا، ایک ایک کر دیا۔ اس کے بعد ایک ایک بیٹے کو دینا شروع کیا، کہا کہ لو اسے تم توڑو۔
ہر بیٹا جس کو ایک ایک تیر کا ترکش دیا اس نے اس کو آسانی کے ساتھ توڑ دیا۔ اس کے بعد باپ نے اسے سمجھایا، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے سمجھایا، کہا بیٹا دیکھو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، جس طرح سے یہ ایک تیر کے ترکش کا موٹا بنڈل جس طرح سے ہے اور اس کو تم لوگ مل کر توڑ نہیں سکتے ہو، بالکل ایسے ہی میں تم لوگوں کو باندھ کر کے رکھا ہوں۔ میری زندگی کے بعد اگر تم لوگ الگ الگ ہو گئے، آپس میں جدا جدا ہو گئے، تو تم کتنے ہی طاقت کیوں نہ ہو سکتے ہو، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے، جس طرح سے تم تیر کے ترکش کو آسانی کے ساتھ تم نے توڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور خصوصاً ہندوستان کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے موقعوں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپس میں اتحاد قائم کریں۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ متحد ہو جائیں۔ آج اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو وجود تھا، مسلمانوں کی جو حیثیت تھی، مسلمانوں کا جو مقام تھا، آج مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کی حیثیت کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج اس ملک سے، ہندوستان میں سے مسلمانوں کو نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور طرح طرح کی تدبیریں لائی جا رہی ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کو اپنی حیثیت کو سمجھنا ہوگا، اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے اور اپنے آپس میں اختلاف و انتشار کو، اپنے مسلکی اور مذہبی چیزوں کو دور کر کے اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم آج جس چیز کی تدبیر کی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ آپ نے پڑھا ہوگا کہ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تھا تو کوئی فوج لے کر کے نہیں آیا تھا، کوئی لشکر لے کر کے نہیں آیا تھا، کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں آیا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اگر ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تنہا آیا، وہ آپس میں دو گروہ کو آپس میں لڑاتا تھا، ایک گروہ سے جھگڑا کرواتا تھا، دوسرے سے مدد کرنے کے لیے دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ یہی اختلاف اور جو اس نے سلسلہ شروع کیا، اختلاف کا سلسلہ شروع کیا، آپس میں لوگوں کو الگ الگ کرنا شروع کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ ہندوستان پر حکومت کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی باتیں بتلا کر کے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ہم سب جانتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ جنگل کا بادشاہ جب بھی کسی جانور پر حملہ کرتا ہے، جب وہ کسی جانور پر حملہ کرتا ہے، جب وہ کسی گروہ پر حملہ کرتا ہے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اس کی نظر اس پورے جھنڈ میں سے کسی ایک جانور پر ہوتی ہے، اور جب وہ پورے جھنڈ کو جب دوڑاتا ہے تو اس کی نظر کسی ایک جانور پر ہوتی ہے، جیسے ہی وہ جانور اس گروپ سے الگ ہو کر کے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، فوراً اس پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک بھینس جو اتنی موٹی اور تازی ہوتی ہے اگر تنہا ہو تو شیر اس کا شکار کر لیتا ہے، لیکن بھینسوں کا جب جھنڈ آ جائے تو شیر جنگل کا شیر ہو کر کے شیر ہار جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اپنے آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ ہمارے اندر اتحاد کی جو بنیادی تعلیم ہے، اتحاد ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، آپ ذرا اسے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اتحاد کی بنیادی باتیں بتاتے ہوئے فرمایا، کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اگر آپ زمین کے خزانے کو لٹا کر کے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہو، دنیا کی کوئی بھی تدبیریں اختیار کر کے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہو، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ میرے بھائیوں،
بیان کرنے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ کے اندر مومنوں کی مثال دی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ حشر کے اندر یہودیوں کی مثال دے کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں کی جماعت کو آپ دیکھ رہے ہیں جو بظاہر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ متحد ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بظاہر تو آپ انہیں ایک دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دل کو جوڑا، اور یہ جوڑنے کا کام اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان سے پہلے کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے طور پر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے طور پر جماعت بنا کر کے، اسٹیج بنا کر کے اگر ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ لوگ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تو بجائے اس کے کہ لوگ متحد ہوں، لوگ مختلف ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کروں گا۔ اتحاد و اتفاق سے تعلق سے بہت سارے لوگ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ان میں سے دو طریقہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور دونوں طریقوں سے اتحاد ناممکن ہے۔ آج جس چیز کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے کو ایک طرف رکھ لے، اپنے مسائل کو ایک طرف رکھ لے، اور کلمے کی بنیاد پر تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جیسے ضرورت ہے مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو آپس میں متحد ہونے کی، تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر اتحاد ضروری ہے اور اتحاد کرنا بھی چاہیے۔ خاص طور سے موجودہ صورتحال میں لوگوں، تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، لیکن اگر صحیح اور اسلامی اتحاد ہم چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اتحاد ناممکن ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب لوگ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کے نظر میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جس آدمی کے سامنے دعوت و تبلیغ کروں وہ ہماری بات سن کے ہمارے پاس چلے آئے۔ دوسرا آدمی جب اسے تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ یہ اپنے اختلاف کو ختم کر کے میری جماعت میں شامل ہو جائے۔ اس طرح سے بھی اتحاد ناممکن ہے۔ اگر ہم اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اتحاد اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح کا اتحاد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جس طرح سے اتحاد و اتفاق کروایا ہے، اس طرح سے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس طرح سے اپنے اندر اتحاد پیدا کیا، اس طرح سے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توحید کو جو سمجھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کو جو سمجھایا ہے، اس طرح سے ہمیں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جو طریقہ سمجھا ہے، اتباع کا جو مفہوم ہے، توحید کا جو مفہوم ہے، شرک کا جو معنی مطلب ہے، اس طرح سے ہمیں اتحاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شرک کے مفہوم کو ایسا نہیں سمجھ رہے ہیں جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، ہمارے اندر اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ توحید کے مفہوم کو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، اگر اس طرح سے ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتباع رسول کا مطلب جو صحابہ نے سمجھا، اگر ہم اس طریقے سے اتباع رسول کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور صحیح اسلامی اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے اور صحابہ کرام کو ہم آئیڈیل بنائیں۔ صحابہ کرام نے کس طرح سے کتاب اللہ کو اپنے سمجھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کس طرح سے سمجھا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے، ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اپنے طور سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا، اور اسی طریقے سے لوگ جو
جوک در جوک داخل ہوئے، لیکن اس وقت تعداد بہت کم تھی اور بہت زیادہ لوگ نہیں تھے تعداد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن جب دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوا، دشمنوں کا جب مقابلہ کرنا ہوا تو ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ کیوں غالب آ گئی؟ اس لیے کہ گرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے کم تھے، تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے، لیکن وہ اتحاد کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے اور انہوں نے قرآن و سنت پر اتحاد کیا، اس لیے اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہے اور اسی طریقے سے تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کا مقام ختم ہو چکا ہے۔ آج علل اعلان لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان یہاں اس ملک کے اندر آباد ہیں، الیکشن کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمیں ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ پہلے کا دور ایسا تھا کہ جب ووٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو لوگ مسلمانوں کی مسجدوں میں لے آ کر کے بیٹھتے تھے، مسلمانوں جیسا لباس پہن لیتے تھے، لیکن آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کا وزن کم ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے؟ مسلمانوں اور مسلمانوں کے اس اختلاف و انتشار نے ہی مسلمانوں کو کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ آج ابھی وقت ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اپنے مسلکی اختلاف کو بھی ختم کر دیں، اپنے عقیدے کو اختلاف کو ختم کر دیں، ایک قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آپ رات کا مشاہدہ کریں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، مختلف قسم کے تارے آپ کو نظر آئیں گے اور وہ تارے خوبصورت بھی ہیں، چمکدار بھی ہیں، ان کے اندر روشنی بھی ہے، لیکن یہ تارے جو مختلف ہیں یہ رات کے اندھیرے کو نہیں ختم کر سکتے ہیں، یہ رات کے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا ان کے اندر روشنی نہیں ہے؟ روشنی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، چمک بھی رہے ہیں، لیکن رات کی تاریک کو یہ نہیں ختم کر سکتے۔ اگر یہی ستارے جمع ہو جائیں، سورج کی شکل کو اختیار کر لیں، رات کو جانا ہی پڑے گا، اندھیرے کو جانا پڑے گا، تاریک کو جانا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورت حال کو دیکھ کر کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور اسی طریقے سے آپسی اختلاف کو ختم کر کے آپس میں جو مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ اسٹیجیں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کر کے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر لیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق دے جس طرح سے اتحاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیا کرتے تھے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔